جہانگیر ترین کے گھر بیٹھے میری عارف علوی صاحب سے بات ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ جانے انجانے میں نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے ایجنڈے میں استعمال ہوئے ہیں۔ عارف علوی پی ٹی آئی کی طرف سے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے ممبر تھے اور وہ ان چند ممبران میں سے تھے جو پوری تیاری کے ساتھ کمیٹی اجلاس میں آتے اور اچھے سوالات کرتے تھے۔ تاہم وہ بہادر یا ڈر جانے والے نہیں تھے۔ وہ نواز لیگ کے ایمینیز سے ڈر اور دب جاتے تھے۔ نواز لیگ کے پرانے کھلاڑی اچھی طرح جانتے تھے کہ انہوں نے پہلی دفعہ کے ایمینیز عارف علوی کو کیسے دبا اور ڈرا کر رکھنا ہے، جو وہاں اپوزیشن کے اکیلے ممبر تھے۔ باقی زیادہ تر پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے لوگ تھے۔ عارف علوی کے دینے کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ پاناما کا ایشو چل رہا تھا۔ انہوں نے پی ایس سی میں حسن نواز اور حسین نواز کے بارے میں کمنٹ کیا تو اس پر نواز لیگ کے اراکین بھڑک گئے اور عارف علوی کو کہا کہ فوراً معافی مانگے ورنہ وہ عمران خان اور ان کا کچا چٹا کھول دیں گے۔ میں اس اجلاس میں دیگر صحافیوں کے ساتھ موجود تھا۔ میرا خیال تھا عارف علوی ڈٹ جائیں گے، لیکن انہوں نے فوراً معافی مانگ لی۔ اس دن کے بعد میں نے انہیں سیریس لینا چھوڑ دیا۔ وہ ایک نوکری پیشہ بندی کی سی ذہنیت کے مالک نکلے جو تنخواہ بچانے کے چکر میں غلطی نہ ہونے کے باوجود روزانہ مالک کی ڈانٹ ٹپٹ کھا کر معافی مانگتا رہتا ہے۔ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے سیانوں نے عارف علوی کے لیے کام ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ کام علوی صاحب جیسا بندہ ہی کر سکتا تھا، جنہوں نے سوچے سمجھے بغیر اسحاق ڈار اور خورشید شاہ کا کام آسان کر دیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب اختر بلند رانا نے تمام پروسیس بلڈوز کر کے بجلی گھروں کو ایک ہی دن میں 480 ارب روپے کی ادائیگی پر اعتراض کے علاوہ خورشید شاہ پر بھی یہ اعتراض عائد کر دیا کہ وہ پیپلز پارٹی دور کی آڈٹ رپورٹس پر اجلاسوں کی صدارت کیوں کرتے ہیں، تو اس پر پوری کمیٹی جو نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے اراکین پر مشتمل تھی اکٹھی ہو گئی۔ انہیں یہ خبر ملی کہ اختر بلند رانا نے اپنی تنخواہ از خود بڑھا لی تھی۔ اس پر فوراً ایک سب کمیٹی بنا دی گئی جس کا سربراہ انہوں نے عارف علوی کو بنا دیا۔ عارف علوی کے لیے بڑی عزت کی بات تھی کہ انہیں نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے اراکین نے کمیٹی کا سربراہ بنا دیا تھا۔ اختر بلند رانا پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنی تنخواہ میں 23,000 روپے از خود اضافہ کر لیا تھا، جس کے وہ مجاز نہ تھے۔ اختر بلند رانا کا کہنا تھا کہ ان کے عہدے کی تنخواہ گریڈ 22 کے آفیسر کے برابر ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ اس سے 30-40 ہزار کم تھی، لہٰذا اکاؤنٹنٹ جنرل نے اسے برابر کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک آڈیٹر جنرل کیوں کر 30-40 ہزار کی تنخواہ خود بڑھائے گا۔ خیر، علوی صاحب کو تیار کیا گیا کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی طرف سے ایک ریفرنس بھیجیں جس میں اختر بلند رانا کو اپنے عہدے سے ہٹانے کی درخواست کی جائے کیونکہ اپنے عہدے سے انصاف نہیں کر پائے۔ اس ریفرنس میں آڈیٹر جنرل پر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی حیثیت کو چیلنج کرنے اور چیئرمین خورشید شاہ پر اٹھائے گئے سوالات کو بھی آئینی خلاف ورزی کے مترادف قرار دیا گیا تھا۔ قانون کے تحت آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو صرف سپریم جوڈیشنل کونسل ہی ہٹانے کا فیصلہ کر سکتی تھی، وہ بھی تبھی جب اس کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے گا۔ آڈیٹر جنرل کو ہٹانے کا پروسیس بھی قانون اور آئین میں وہی ہے جو ایک سپریم کورٹ کے جج کو ہٹانے کا ہے۔ اختر بلند رانا کو تسلی تھی کہ یہ ریفرنس اٹھا کر پھینک دیا جائے گا، لیکن درجنوں ریفرنسز میں سے صرف ان کا ریفرنس سماعت کے لیے فوراً منظور کر لیا گیا، جو کہ سب کچھ پہلے سے طے تھا، اس لیے چند دن بعد انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ان کا قصور اپنی تنخواہ میں چند ہزار روپے اضافہ نہیں بلکہ اسحاق ڈار کی طرف سے بجلی گھروں کو ایک ہی دن میں 480 ارب روپے کی ادائیگی کرنے پر سوال اٹھانا اور خورشید شاہ کو اپنے دور کی کرپشن کی آڈٹ رپورٹس پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاسوں کی صدارت کرنے سے روکنا تھا۔ اختر بلند رانا ابھی اپنے عہدے سے ہٹائے جانے پر حیرانی کا شکار تھے کہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کو جوش آ گیا اور انہوں نے ایف آئی اے کے ذریعے اختر بلند رانا پر ایک مقدمہ درج کرا دیا جس پر وہ مزید مشکلات اور تکالیف کا شکار ہو گئے۔ یوں اختر بلند رانا کو ملک و قوم کے 480 ارب روپے کے ضیاع پر سوال اٹھانے کی بھاری قیمت چکانا پڑی۔ دوسری طرف اسحاق ڈار نے بھی اب کی دفعہ پکا کام کرنے کی ٹھان لی تھی۔ انہوں نے چپکے سے قومی اسمبلی میں فائنانس بل کی منظوری کے وقت اس میں ایک شک ڈلوا لی کہ اب جب بھی بجلی گھروں کو کیپیسٹی چارجز یا دیگر ادائیگیاں کرنا ہوں گی تو اس کے لیے آڈٹ جنرل آف پاکستان سے ان بلز کا آڈٹ کرانا ضروری نہیں ہوگا۔ اب وزارت خزانہ اسٹیٹ بینک سے براہ راست ادائیگی کرانے کے بعد صدر مملکت کو محض انفارم کر دے گی کہ اتنی ادائیگی کر دی گئی ہے۔ یوں اسحاق ڈار نے کھلی چھٹی لے لی کہ اب ان ادائیگیوں کا آڈٹ کرنے والا کوئی نہیں رہا تھا۔ قومی اسمبلی کے 342 ایم این ایز میں سے شاید ہی کسی کو پتہ چلا ہو کہ ڈار صاحب نے ایک باریک واردات ڈال کر ان سے ایک بڑا قانون تبدیل کرا لیا تھا۔ اگر پتہ چل بھی جاتا تو ان کی کیا مجال تھی کہ وہ اس پر احتجاج کرتے یا اس نئے قانون کے خلاف بغاوت کرتے۔ ویسے بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایم این ایز حضرات ان بلوں پر بس حکومت کی طرف سے یس یا نو کا انتظار کرتے ہیں، بل نہیں پڑھتے۔
جب الوی صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں یہی بات کہی کہ انہوں نے اپنے تئیں لا علمی کا اظہار کیا، بلکہ شاید افسوس کیا کہ انہوں نے وہ ریفرنس بھیجا تھا۔ تاہم وہ اب بھی یہی سمجھے بیٹھے تھے کہ آڈیٹر جنرل نے اپنی تنخواہ 30-40 ہزار روپے بڑھا کر بڑی خلاف ورزی کی تھی۔ میں نے کہا کہ آڈیٹر جنرل کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق ان کی تنخواہ گریڈ 22 کے آفیسر کے برابر ہوگی۔ اگر انہیں کم تنخواہ مل رہی تھی اور اکاؤنٹنٹ جنرل نے وہ کمی پوری کر دی تو یہ کون سا بڑا اسکینڈل تھا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اختیارات چیلنج کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ بتائیں، جس پیپلز پارٹی دور کی آڈٹ رپورٹس کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی تھیں، اس پارٹی کا سابق وزیر اب اس کمیٹی کا چیئرمین تھا۔ اگر آڈیٹر جنرل نے اعتراض کیا تھا تو اس میں کیا غلط تھا؟ میں نے کہا رانا صاحب کا اصل جرم ڈار صاحب کے حکم پر ان پاور پلانٹس کو ایک ہی دن میں بغیر جانچ پڑتال کے دی جانے والی 480 ارب روپے کی ادائیگی پر اعتراض اور اس پر انکوائری اور آڈٹ رپورٹ تیار کر کے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے سامنے پیش کرنا تھا۔ اس بندے نے اسحاق ڈار کی بے ضابطگیاں پکڑ کر آپ کو بھیجیں۔ آپ نے ان بے ضابطگیوں پر کارروائی کے بجائے ریفرنس بنا کر اسے ہی فارغ کرا دیا۔ آپ پی ٹی آئی کے ایم این اے تھے، آپ کو تو اسے پی پی اور نواز لیگ گٹھ چور سے بچانا چاہیے تھا۔ آپ الٹا ان کے ہر اول دستے کا کردار ادا کرنے لگے۔ انہوں نے آپ کو استعمال کر کے اپنی جان چھڑا لی۔ عارف علوی مجھے کہنے لگے کہ یہ بات مجھے آپ کو پہلے بتانی چاہیے تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا سر جی جانے دیں، اتنا بولا کوئی نہیں ہوتا، آپ کو بھی سب علم تھا، آپ سب لوگ ملے ہوئے تھے۔